کہ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے۔ استقبال ہے ناظرین، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، گجرات ہائی کورٹ سے مفتی سلمان اظہری کو ملی ضمانت۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے۔ یہ جو پٹا گلے میں ڈالے ہوئے گھوم رہے لوگ ہیں، انہی کے نام ہے یہ شعر، آپ سمجھ جائیں گے، آپ بہت سمجھدار لوگ۔ کہ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی۔ یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں۔ چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، فریب دے کے۔ اور جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار حکومت میں آ گئے ہیں تو جائیں گے ہی نہیں، جس طرح کا چاہیں گے منمانی فیصلہ کریں گے، لوگ مارے جائیں گے اور عدالتیں باعزت بری بھی کرتی رہیں گی۔ میں تو ان کے لیے بس یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اب کے بہمت میں ہے اس بار نہیں جائے گی، ناز ہے ان کو کہ سرکار نہیں جائے گی۔ رب کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی۔ ایک بالکل نئی نظم سناتا ہوں۔ شمیم صاحب، آپ یہاں منافقوں کو جھیل رہے ہیں، ہم دلی میں بیٹھے ہیں تو ہم بڑے والے ظالموں کو جھیل رہے ہیں، جنہیں ہر دن ہم سے۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ حضرت واصلہ بن اسقل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو رات کے بدلے میں قرآن کریم کے شروع کی 7 سورتیں اور زبور کے بدلے میں مسکین یعنی اس کے بعد کی 11 سورتیں اور انجیل کے بدلے میں مثانی یعنی اس کے بعد کی 20 سورتیں ملی ہیں، اور اس کے بعد آخر قرآن کی سورتیں مفصل مجھے خاص طور پر دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا، یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو
تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبد الملک بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کے آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔